رب تعالیٰ نے عطا فرمائے. ٹھیک ہے، انسان اگر از خود غور و فکر کرنا شروع کر دے کس کے بارے میں؟ خدا تعالیٰ کے بارے میں. اگر وہ غور و فکر کرنا شروع کر دے انسان، تو انسان چلتے چلتے یہاں تک آ سکتا ہے اپنی سوچ سمجھ کر کے کہ کوئی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. بس یہاں تک آ سکتا ہے. وہ کون ہے، اس کی واقعی صفات کیا ہیں، اس کا میرے ساتھ صحیح تعلق کیا ہے، اس کے میرے لحاظ سے احکام کیا ہیں، یہ انسان اپنی محض عقل سے سوچ نہیں سکتا. محض اپنی عقل سے انسان سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب وہ جو ذات اقدس ہے رب تعالیٰ جل وعلا، جس نے انسان کو اس کائنات میں زمین پہ اتارا، پھر اس نے خود مہربانی فرمائی. اور وہ مہربانی کیا کی؟ مرتبہ نبوت جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت پہلے جو انسان تھے ان کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی بنایا. کیوں؟ اس واسطے کہ محض جو عام انسان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی وحی کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتے. سمجھا؟ تو انسان اور رب تعالیٰ کے درمیان، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے، انسان اور رب تعالیٰ کے درمیان جو ایک ذریعہ ہے، سبب ہے، وسیلہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنا علم جو ہے وہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ جو درمیان میں سبب اور ذریعہ ہے اس کو نبوت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو نبوت ہے نا، اس نبوت کے بارے میں، اس نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان اپنا علم اتارتا ہے. سمجھا کہ انشاءاللہ اس پہ جو ہم کل بحث کریں. اب جو ہے رب تعالیٰ جل وعلا نے کرم فرمایا، اور وقت اس کے ذریعے جو علم آتا ہے نا بندے کے پاس نبوت کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں وحی کا. کون سا علم؟ وحی، جس کو لفظ وحی بولتے ہیں نا، یہ وحی کا علم ہے رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے، جو بندوں کو رب تعالیٰ جل وعلا نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا. اب مزدازی یہ یاد رکھیں، یہاں پہ یہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ مغرب میں جو انتشار ہے علمی دنیا کے اندر، اس انتشار کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے منہ پھیر کر، وحی سے منہ پھیر کر، محض اس کو بھی صحیح کرتے ہیں، محض اپنی عقل کی بنیاد پر انہوں نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا. ٹھیک ہے، کس کی بنیاد پر؟ کس کی بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر جو وہ تحقیقات کا سلسلہ شروع. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، ان کے فلاسفرز ہیں، ان کے تھنکرز ہیں، وہ سارے کے سارے عقل کی بنیاد پر چلے. ٹھیک ہے، یہ بات آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو اپنے پلے باندھیے گا کہ عقل جو ہے نا، جو فزیکل کوئی چیز پائی جاتی ہے نا، عقل اس کے بارے میں سوچ وچار کر سکتی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، یہ وائٹ بورڈ ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ وائٹ بورڈ کتنا ہے، زمین سے ہائٹ کتنی ہے، اس کا اپنا حجم کتنا ہے، یہ سارا پہلے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی غور و فکر کرنے کے بعد آپ بتا سکیں گے کہ جناب جو وائٹ بورڈ کا جو ہے وہ اس کی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، اونچائی اتنی ہے، یا اس کے رنگ میں ہے، بتا سکتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں مثلا اس وائٹ کے بورڈ کے پیچھے یہ جو ہے ایک چیز پڑی ہے، اس کے بارے میں بتائیے، جسم آپ تک نگاہ نہیں گئی اور آپ اس کے بارے میں، اس کی فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کائنات اور اس میں موجود ہر شے انسان کی عقل کے اعتبار سے وہ سمجھ سکتی ہے، انسان اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن جو رب تعالیٰ جل وعلا ہے نا، یہ انسان کی عقل سے بالا تر ہے، انسان کی عقل سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے انسان خود اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال کر کے کوئی ذہن سیٹ کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان، کیونکہ کائنات جتنی بھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ہونے کی خبر دیتی ہے، اللہ کے ہونے کی خبر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ واقعی اس کی شان کیا ہے اس کا نہیں پتا. واقعی شان سے مراد یہ ہے کہ مثلا جس طرح ہمیں یہ جو وائٹ بورڈ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، اسی طریقے سے جو چیز دکھائی نہیں دے رہی اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر کیا اللہ دکھائی دے رہا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا یقین ہے نا کہ ہاں وہ ذات ہے، لیکن وہ کیسی ہے، اس کی شانیں کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اعمال کیا ہیں،
وہ اپنی حیثیت میں کیسا ہے، کیا اس بارے میں ہم خبر کر سکتے ہیں؟ وہاں سے اپنی عقل کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ تو جو مغرب ہے اس کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ چلے، وہی کا سلسلہ چھوڑا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ کائنات کے نظام خود بخود چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آواز سے انہوں نے خدا تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا۔ آج مغرب میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قریباً پوری دنیا کے اندر 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ شیطان کی۔ کیوں؟ جب انہوں نے وہیں سے تعلق توڑا تو لا محالہ دوسری چیز کیا ہے دنیا کے اندر؟ یا رحمان کا رستہ ہے یا شیطان کا رستہ ہے، وہ شیطان کے رستے پر جو ہو جا پڑے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی بارگاہ سے جو وحی عطا فرمائی، اس وحی کے ذریعے اس نے خود اپنے بارے میں آگاہی دی کہ میں کون ہوں، وحی کے ذریعے جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی نیند بھی آنا شروع ہو گئی، تو میں تھوڑا سا آپ سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہراتا جاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ میں اس کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، مختصر۔ سب سے پہلے یہ اس ذات اقدس کا نام کیا ہے، یہ اس کا ذاتی نام کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں سارے بولیے تاکہ جو ہے وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا نام ہے؟ اللہ، یہ اس کا جو ہے وہ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کرم سے اپنے صفاتی نام بھی بیان فرمائے، وہ 99 ہیں، اس سے زیادہ ہیں، جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اس کا کون سا نام ہے؟ ذاتی نام۔ اس کا کون سا نام ہے؟ ذاتی نام، ٹھیک ہے۔ مثلا ذاتی نام یہ کیا ہے؟ مارکر ہے، ٹھیک ہے، مارکر ہے۔ یہ اس کا جو خول ہے، یہ جو اس کا کیپ ہے یہ کالے رنگ کی ہے، یہ اس کے نیچے جو باڈی ہے وہ سفید کلر کی ہے، اس میں دکھائی، تو یہ اصل اس کا مارکر ہونا یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اور یہ اس کا خول اوپر کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ ساری کی ساری اس کی صفات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب اس کی صفات کیا ہے؟ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ پکڑنے والا ہے، وہ ارادہ کرنے والا ہے، یہ ساری کی ساری اس کی کیا ہے؟ صفات ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ صفات، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ذاتی۔ اب اللہ تعالیٰ جل وعلا کیا ہے؟ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، سورہ اخلاص میں، کہ معذرت یہ چل نہیں رہا، کل اس کی جگہ سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، ٹھیک ہے۔ اب وہ وحدہ لا شریک ہے تو وہ کس میں وحدہ لا شریک، کس لحاظ سے وحدہ لا شریک؟ ہم اہل سنت ہیں اور یہ ہمارے عقائد ہے، یہ ہمارے عقائد۔ اب یقین یعنی ہے میں یہاں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے یہاں پہ درس دے رہا تھا، تو ایک صاحب بیٹھے تھے درس کے دوران، اچھا میں جب درس دے کے اٹھ گیا نا تو باہر نکلنے لگا، جوتی پہنی، باہر مجھے جانا تھا، تو وہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اہل سنت ہوں۔ تو بھائی جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ آپ کے عقائد ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمارے عقائد ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا، کہنے لگے کہ میں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک وہاں سے میں مفتی ہوں، اور میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے بعد دیکھا، میں کہا کہ درس ہو رہا تھا، بیٹھوں میں سنا، میں نے کہا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ہمیں اس کے برعکس بتایا گیا ہے کہ آپ کچھ اور ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہم صحیح اپنے نظریات ٹھیک سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو نتیجہ کا نکلے ہمیں خرابیوں سے، ہمارے بارے میں بدگمانیوں کا سلسلہ بہت جو وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ کس لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سن لیجیے، شریک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ سے بڑھ کے شریک کا مطلب اور کوئی نہیں جانتا، ویسے خاندان میں شریکہ برادری بھی ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹنرشپ، اور پارٹنرشپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حقوق اور ملکیت میں برابر ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات جو ہے نا، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ اس کی جو صفات ہے نا، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ بندے کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق خود دیکھتا ہے، بات سمجھ آئے؟ اللہ اپنی شان کے لائق خود دیکھتا ہے۔
یعنی کہ اس کا دیکھنا اس کی ذاتی صفت ہے، اور بندے کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ فرق. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں پہ بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. کیا مطلب؟ مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سین میم عین، سمیع سننے والا. ٹھیک ہے، ہم بھی سننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جو نام نامی ہے اس کا ذاتی ہے. جس طرح اس کو سننے کی صلاحیت کسی نے عطا نہیں فرمائی، اسی طرح یہ نام بھی اس کو کسی نے عطا نہیں، تو اس کا اپنا ذات ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں قدیر. ٹھیک ہے، ہمارا نام عبد القدیر ہو سکتا ہے، محض قدیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ محض قدیر تو اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، صفات اسماء میں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے افعال یعنی کہ جتنے بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں، اس کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور وہ اس میں بھی کوئی شراکت ہے. اب دیکھیے، مثلا بارش ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے بارش برسانے والے فرشتے ہیں، فرشتے بارش لاتے ہیں، فرشتے بارش برساتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ کام پہ لگائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، نہ کہ اللہ کے ساتھ میں وہ شریک ہو گئے. بات سمجھا کہ کام پہ لگائے گئے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اب ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی صورتیں کون بتاتا ہے؟ لیکن وہاں پہ فرشتے سارا عمل سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی پہ معمور کیے گئے، اصل قوت اس کے پیچھے حکم کس کا کر رہا ہے؟ بات سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اسماء، ذات، صفات، افعال، اسماء، اور ایک 5ویں اور چیز بھی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو ابھی میرے ذہن میں آ گیا، تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگلی چیز جو ہے وہ سن لیجیے، بات کو مختصر کرتے ہیں. 2 چیزیں اور پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ، خدا، معبود بالحق، 2 صفتیں ایسی ہیں، یہ یاد رکھیے. اب ایک تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی اس کا شریک ہے نہیں ہے. دوسرا، جب ہم کہتے ہیں لا الہ، یہ جو الہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے لا الہ الا اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا الہ ہے، معبود بالحق ہے نا، یہ جو کیفیت ہے اس میں 2 وصف پائے جاتے ہیں. ایک ہے وہ واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ لفظ تھوڑا سا اوکھا ہے لیکن تھوڑا سا بڑی، واجب الوجود، واجب الوجود. ٹھیک ہے، واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ذات جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، میں اور آپ سوچیے، میں اور آپ کبھی نہیں تھے، آج ہیں، کل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہونے کے اعتبار سے 3 طرح کی جو ہے وہ افراد ہیں. ایک ہے جو ہر حال میں جس کا پایا جانا لازم ہے، دوسرا وہ جو پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے پھر ختم ہو جائیں گے، اور تیسرا وہ جس کا وجود سرے سے پایا ہی نہیں جاتا. تو جس کا وجود ہر حال میں پایا جاتا ہے وہ ذات باری تعالیٰ اللہ ہے. سمجھا گیا؟ باقی اللہ کے سوا کائنات میں جملہ مخلوقات کس میں آتی ہیں؟ وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو وہ آگے کہ جس کی جو سرے سے ہی جس کی جو ذات پائی نہیں جاتی وہ شریک باری تعالیٰ ہے. کون ہے؟ شریک باری تعالیٰ، سرے سے وہ پائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، واجب الوجود. اچھا، جو واجب الوجود ہے نا، جتنے بھی افراد دنیا میں پائے جا رہے ہیں وہ اسی کے حکم اور اسی کے سبب ہے. مثلا میں اور آپ کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہیں. تو واجب الوجود یہ ہوا. تو جو واجب الوجود ہے وہی لائق عبادت ہے. ٹھیک ہے، واجب الوجود جمع یہ لائق عبادت. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس وقت الہ میں یہ 2 وصفات ہیں. کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو واجب الوجود ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو لائق عبادت ہے. الا اللہ، صرف اللہ ہے جو واجب الوجود ہے، صرف اللہ ہے جو لائق عبادت ہے. آپ سمجھا گیا؟ اچھا، آپ یقین جانیے یہاں تک اگر آپ کا عقیدہ ذہن جو وہ کلیئر ہو چکا ہے، اب یہاں آگے ایک پہلو اور سن لیجیے، پھر بات کو جو وہ ختم کرتے ہیں.
جو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، جو اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے۔ اب اگلا ایک پہلو یہ ہے کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اپنی ہیں، اختیار کردہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عیب نہیں پایا ہے، ہر وہ عیب سے عیب، نقص، کمی، کجی، کوئی بھی ایسی چیز جس میں مثلا نہ عیب ہے نہ خوبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں کے لائق ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں، تو تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس کی جو ہے وہ جس کی خوبی ہو۔ تو مثلا آپ سے پوچھتا ہوں، پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ تو پھول کو خوبصورتی کس نے دی؟ اللہ کی خوبصورتی اس کی اپنی، ساری خوبصورتیاں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری شانیں اس کی اپنی ہیں، اور دنیا میں جس کے پاس ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی۔ ٹھیک ہے، چل چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، آج یہیں پہ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں، تو کل انشاءاللہ چلو اس کا اگلا حصہ ہم جو ہے وہ کل رکھیں گے، تاکہ جو ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ جاگتے ہوئے ساری چیزیں جو ہے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو کچھ بیان کیا اس کو میں دہراتا ہوں، بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے یہ بیان کی کہ اللہ جل وعلا وحدہ لا شریک، وہ ہمارا معبود بالحق ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے جو نام ہیں وہ اس کے صفاتی ہیں، جو اس نے خود اپنے کرم سے، اپنے علم سے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں اور اپنے احکام میں یاد رکھیں۔ احکام یعنی کہ وہ جو حکم دیتا ہے نا، اس حکم دینے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ پانچ چیزیں میں نے کہا تھا کہ کوئی ایک ذہن میں رہ رہی، تو یہ اپنے احکام، ان پانچوں چیزوں میں رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ تو جب ہم نے یہاں پہ شرک کی ساری جڑیں ختم کر دی ہیں تو باقی شرک کہاں پہ ہے؟ کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ جب وعلا کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں الہ، معبود بالحق، تو یہاں پہ جو ہے وہ الہ بمعنی واجب الوجود، الہ بمعنی لائق عبادت۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو اس نے کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر سن لیں، اس نے کسی کو عطا دیکھیں، ہم اپنے آقا علیہ السلام کی کتنی عظمت تسلیم کرتے ہیں، کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں، ورفعنا لک ذکرک۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ واجب الوجود میں نہیں آتے، کیونکہ وہ شان الوہیت ہے، اور شان الوہیت کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ سمجھا گیا؟ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ لائق عبادت ہونا، کہ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی اپنی ذاتی ہیں اور اس نے یہ کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات کو یہاں پہ جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ اگر یہاں تک کسی کو ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں، پھر انشاءاللہ بقیہ حصہ جو وہ کل رکھیں گے تاکہ آپ کو جو وہ ساری چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایسی چیز جو نہ عیب رکھتی ہو نہ نقص رکھتی ہو، جو نہ جو ہے وہ عیب اور خوبی اور خامی سے خالی ہو، ایسی کوئی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات اقدس جو ہے وہ خوبیوں والی ہے، اور وہ ساری کی ساری خوبیاں اس کی اختیار کردہ ہیں، جو رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے فضل سے، محض اپنے قدرت سے اپنی بارگاہ میں جو رکھی ہوئی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہمارا عقیدہ توحید کا پہلا حصہ، باقی انشاءاللہ اسی پہ وہ کل بیان کریں گے۔ اب مجھے سوچ کے بتائیے، بند کر دیں، اب مجھے سوچ کے بتائیے